محبت نہیں کرتے بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ آئے نماز کے فضائل تو سنو یار۔ نماز کو عماد الدین کہا گیا، the pillar of اسلام۔ اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے گا، جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا۔ کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا، جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر۔ ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، اب قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا، کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں۔ تو سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے۔ تو آج نیت کر کے جانا ہے۔ اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہاں یار تھوڑے تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت ٹھیک، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا، نہیں۔ آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ جو پکے نمازی ہیں نا ان سے ملیں آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھائے بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے۔ اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا۔ جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ ملایا کریں آپس میں دو مسلمان تو ہاتھ سلام بھی کریں اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کریں۔ تو یہ عادت اپنا لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع کیا ہے؟ آج ایک بہت ہی عظیم ہستی کا ذکر خیر بھی کرنا ہے اور ایک بڑے ہی اہم موضوع پر اسی ضمن میں بات بھی کرنی ہے۔ 2 ذوالقعدہ کو دنیا علم کی ایک عظیم ہستی جن کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کہا جاتا ہے، ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ لہٰذا صدر الشریعہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے ابتدا میں ہم صدر الشریعہ کی کچھ باتیں سنیں گے، ان کے اوصاف سنیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ کریم صدر الشریعہ کے مزار پر، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ کیسی عظیم ہستی ہیں جن سے انسپریشن کس نے حاصل کی؟ وہ کہتے ہیں نا فیضان وہ جو نظر آتا ہو۔ آج ساری دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں، پوری دنیا دعوت اسلامی میں جو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس کو سٹارٹ کرنے والے، اس کا بیڑا اٹھانے والے، اس کے لیے کوششیں کرنے والے حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری۔ آپ اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں میرا بچپن یہ لڑکپن کا واقعہ ہے۔ ایک دن میں اپنے بڑے بھائی جان جو ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، کہتے ہیں نماز ظہر غالباً میں ادا کر کے کراچی کے علاقے خاردر کے قریب میٹھا در میں بادامی مسجد ہے، وہاں سے باہر نکلا۔ امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر آ چکے تھے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے اپنے کسی شاگرد یا کسی نمازی کو کہا کہ جا کر باہر شریعت لے آؤ۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی اس کتاب کا نام نہیں سنا، تو باہر شریعت بھی کوئی کتاب ہے؟ تھوڑی دیر ہوئی تو کتاب آئی، اس کے مین پیج پر بڑا بڑا باہر شریعت لکھا تھا، اور جب اس کو امام صاحب نے پیج کھولا فرمایا مجھے میرا اتنا مطالعہ تو نہیں تھا مگر ہر پیج پر بڑے بڑے حروف سے مسئلہ 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 لکھا ہوا تھا۔
امیر علیہ فرماتے بچپن ضرور تھا مگر مجھے اس وقت بھی شرعی مسئلوں کا بڑا شوق تھا، فقہی مسائل کا بڑا شوق تھا، میرے منہ میں پانی آیا کہ کاش یہ کتاب میرے پاس ہوتی، مگر ظاہر غربت کے دن تھے، بچپن تھا، تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کتاب 28 روپے کی ملتی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے آج سے اپروکسیمیٹلی 60 سال پرانی۔ امیر علیہ سنت کی ماشاءاللہ عمر 72 سال کی ہے، تو 60 سال پہلے 55 سال پہلے جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھے 28 روپے ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 32 روپے کی جلد والی تھی، 28 روپے کی بغیر جلد والی تھی۔ فرماتے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، ایک وقت آیا کہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں نے بہر شریعت خرید لی، بہر شریعت خریدی، گویا مجھے میرے پاس بہت بڑا خزانہ آ گیا۔ اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا جو فیضان مجھے ملا، بہر شریعت کا فیضان ملا، کہ آپ فرماتے ہیں آج بھی علماء کی ضرورت ہے اور ان کے مبارک مسائل سورج کی کرنوں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ بہر شریعت کو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ جس نے آپ میں سے پڑھی ہے وہ جانتے وہ کیا کتاب ہے، یعنی یہ ون آف دا یونیک بک ہے فقہ حنفی کی۔ یہ اتنے مسائل اس پہ آپ نے تحریر فرمایا اور اتنی باریک بینی سے آپ نے کام کیا، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اتنی گہرائی سے مسائل کو آج بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یہ بہر شریعت کا فیضان ہے۔ ایسا لگتا ہے امیر اہل سنت کو بہر شریعت کے بہت سارے مسائل حفظ ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں اتنا بڑا دین کا کام جس شخصیت نے کیا ان کو بھی فیضان نصیب ہوا صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا۔ اور یہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صاحب کے لیے کتنی بڑی صدقہ جاریہ والی بات ہو گئی کہ ایک نوجوان ہے جو آپ کی کتاب دیکھتا ہے، آپ کی کتاب پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پیسے جمع کر کے خریدتا ہے، اور پھر وہ مسائل ایسے یاد کر لیتا ہے کہ پھر لاکھوں کو مسائل سکھاتا ہے، کروڑوں لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا کیا مرتبہ ہوگا۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی بات، آج کے نوجوان پیسے جمع کرتے ہیں موبائل خریدنے کے لیے، پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل خریدنے کے لیے، کوئی گیم خریدنے کے لیے ہیں۔ ہمارے ٹارگٹس کچھ اور ہیں۔ اللہ والوں کے ٹارگٹس کیا ہوتے تھے؟ علم مل جائے، دین سیکھ لیں۔ اچھا آج بھی امیر علیہ سنت کا تو ہم نے واقعہ سن لیا، لیکن اگر آپ واقعی کسی صحیح عالم دین سے مل لینا اور ان سے پوچھے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، تو وہ تمنا کر کے بیٹھے ہوں گے یار تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں تو وہ والی کتاب خریدنی ہے، وہ سیٹ خریدنا ہے، وہ تفسیر کی کتاب یعنی ان کے لیے خزانہ یہی ہے۔ علم کے جو شوقین ہوتے ہیں نا ان کے لیے خزانہ یہی ہوتا ہے، اور اتنا خوش ہوتے ہیں وہ خرید کے۔ میں تو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ وہ کسی کتاب کو خرید کر اتنا خوش ہوں گے کہ بس الحمدللہ یہ کتاب مل گئی، کسی اور ملک میں ہوگی تو ادھر پیسے بھجوائیں گے کہ یار کوئی آ رہا ہو تو میرے لیے کتاب لیتے آنا۔ یعنی یہ ہے علم کے جو غواص ہوتے ہیں نا، جو غوطہ لگانے والے ہوتے ہیں، پھر جا کے انہیں موتی ملا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو بھی علم دین کا شوق نصیب فرمائے۔ یہ جو بہر شریعت ہے نا، یہ 100 سال تقریباً پرانی کتاب ہے، تو اس کی اردو بہت ڈیفیکلٹ تھی، ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا تھا۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے بچپن میں جس وقت خریدی تھی، کون سوچ سکتا تھا کہ یہ وہ بندہ، یہ وہ بچہ کتاب خرید رہا ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا ادارہ بن جائے گا کہ جو ہزاروں کتابیں لکھے گا، اور بہر شریعت جو ہے دنیا اسلام میں اگر آسان زبان میں تخریج کے ساتھ بہترین بائنڈنگ میں اگر کسی تنظیم نے شائع کی ہے تو وہ بھی دعوت اسلامی ہے۔ اب آپ بہر شریعت پڑھیں تو بہت آسان لگتی ہے۔ اچھا اور آسان کر دیا، شاید 3-4 ہزار روپے کا سیٹ بنتا ہے آج کے دنوں میں، کوئی کہے یار اتنا بڑا سیٹ خریدیں گے، بہر شریعت کی اپلیکیشن بنا دی، موبائل اپلیکیشن میں آپ بہر شریعت ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اب جو مسئلہ معلوم کرنا ہے آپ اس میں لکھیں نماز، تو نماز کے جتنے مسائل ہیں وہ اس اپلیکیشن کے ذریعے بہر شریعت سے وہ اپلیکیشن آپ کو نکال کے دے دے گی۔ یعنی میں ایک اور بات کہوں، پہلے کے زمانے میں نا جتنا پیچھے جائیں شوق زیادہ تھا مگر علم سیکھنا مشکل تھا۔ آپ نے وہ روایتیں سنی ہوگی نا کہ صحابہ کرام، اولیاء کرام مہینوں کا سفر کرتے تھے ایک حدیث سننے کے لیے۔ پتا چلتا تھا کہ فلاں ملک میں ایک راوی ہیں جن کے پاس ایک حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں حدیث کو، سفر کر کے جاتے تھے اور وہ ایک حدیث سنتے تھے، پھر سفر کر کے واپس آتے تھے۔ پھر اگلا دور آیا جو 100, 150, 200 سال پرانے، سے کتابیں لکھی گئیں مگر موبائل اپلیکیشن یہ سب تو نہیں تھا۔ اب دین سیکھنا جتنا آسان ہے، پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر شوق چلا گیا، ذوق چلا گیا۔ یعنی اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، نہ کتابیں خریدنے جانا ہے، نہ کتابوں کے لیے کوئی لائبریری بنانی ہے، اب تو ڈاؤن لوڈ کر لیں بھائی اور پڑھتے جائیں۔ اب تو آڈیو بکس آ گئی ہیں، آن لائن کورسز آ گئے ہیں، درس نظامی بھی بندہ آن لائن کر سکتا ہے، مگر بات وہی ہے کہ وہ ذوق اور وہ شوق نہ رہا، وہ علم کی قدر نہ رہی۔ ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ علم کے سمندر تھے،
صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی تو کیا بات ہے، اور ان کی قدر وہی جانتا ہے جس نے باہر شریعت پڑھی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کے صدقے علم نافع نصیب فرمائے۔ آپ کا کچھ تعارف سن لیتے ہیں۔ محسن اہل سنت، خلیفہ اعلی حضرت، مصنف باہر شریعت حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رضوی، سنی، حنفی، قادری، برکاتی رحمت اللہ تعالی 1300 سنہ ہجری میں ہند کے ایک قصبے مدینۃ العلماء گوسی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولانا خدا بخش سے گھر پر ہی حاصل کی، پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد آپ پیلی بھیت میں حضرت مولانا وسیع احمد صورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے دورہ حدیث مکمل کیا۔ درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل ہونے کے بعد صدر الشریعہ صوبہ بہار ہند میں مدرسہ اہل سنت میں آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ اسی دوران بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی زیارت نصیب ہوئی، اعلیٰ حضرت سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ صدر الشریعہ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ 18 سال سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی صحبت اور خدمت میں حاضر رہے۔ مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، اس پہ دائم لطف فرما چشم حق بین رضا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ نے ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزار دی۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جو کنز الایمان شریف ہے نا، ترجمہ قرآن کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ بھی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے ضد کی تھی۔ اعلیٰ حضرت سے بار بار عرض کرتے تھے کہ حضور آپ ایک ترجمہ قرآن دے دیں۔ آپ فرماتے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مصروفیت بہت زیادہ تھی، فتاوے لکھنے ہوتے تھے، لوگ ملنے آتے تھے۔ کہ حضور بس آپ ترجمہ دے دیں جو آپ کے قلم سے نکلے گا، ایسا ترجمہ دنیا میں اور کوئی نہ ہوگا۔ بہت انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا فالو کیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے انہی کے ذمہ کام لگا دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، عصر کے بعد تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، میرے پاس آ جایا کرو، تم قرآن کی آیت تلاوت کرتے رہنا، میں ترجمہ زبانی بیان کرتا جاؤں گا۔ اچھا یہ کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے نا، وہ ترجمہ لکھنے کے لیے علماء بڑی بڑی ڈکشنریاں، بڑی بڑی تفاسیر، بڑی بڑی کتابیں لے کر بیٹھتے ہیں، پھر ایک ایک آیت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کنز الایمان عطا فرمایا، جس کی آج پوری دنیا میں دھوم ہے، مفتی امجد علی اعظمی حاضر ہوتے تھے کاغذ قلم لے کر، آیت تلاوت فرماتے، اعلیٰ حضرت فی البدی رائٹ اوے اس کا ترجمہ بتاتے جاتے، وہ لکھتے جاتے۔ اچھا مفتی امجد علی اعظمی کہتے میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں یہ ترجمہ لکھنے کے بعد گھر جاتا اور مختلف تفاسیر نکالتا، علماء کرام کے ترجمے نکالتا، عربی کی کتابیں نکالتا، اور اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میچ کرتا۔ کہتا جب ساری تفسیر پڑھتا تو سمجھ آتی تھی، ان سب تفسیروں کا نچوڑ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ بھی احسان ہے مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو تیار کیا کہ آپ ترجمہ قرآن کنز الایمان عطا فرمائیں۔ بہرحال آپ کا انتقال بھی کیسا شاندار ہوا ہے، مرنا تو سبھی نے ہے، مگر آپ کا سفر حج میں انتقال ہوا۔ آپ اپنے شہر سے بمبئی تشریف لائے، وہاں سے پانی کے جہاز میں لوگ حج پر جاتے تھے، مگر آپ پانی کے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی آپ کو نمونیا ہو گیا، اور سفینے میں سوار ہونے سے پہلے ہی ذوالقعدۃ الحرام کی دوسری شب 12:26 پر اس دنیا فانی سے آپ رخصت ہوئے۔ اور سبحان اللہ، یہ کیا فضیلت کو حاصل ہوئی کہ حدیث پاک کے مطابق جو شخص حج کے لیے گھر سے نکلے اور راستے میں وفات پا جائے، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ آئے ہائے ہیں، اللہ ہمیں بھی راہ مدینہ میں موت عطا فرمائے، اللہ کرے مدینے میں گنبد خضرا کے سامنے موت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اب صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی اور کچھ باتیں بھی سن لیں جس سے مجھے اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور اپنی ذات میں امپلیمنٹیشن کر سکیں۔ صدر الشریعہ کا بہت سارا عبادت کا شوق تھا، مگر نماز کا یہ عالم تھا، اللہ اکبر، نماز کی پابندی کا عالم یہ تھا، کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، شدید سے شدید بیماری میں بھی آپ نماز ادا فرماتے۔ ایک بار آپ اجمیر شریف میں تھے، آپ کو شدید بخار ہوا، بے ہوشی طاری ہو گئی، ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ بے ہوش ہو گئے اور عصر تک اسی حالت میں رہے۔ جیسے ہی بیدار ہوئے نا تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا یہ بتاؤ ظہر کا وقت باقی ہے کہ نہیں؟ کہ حضور ظہر کا وقت تو چلا گیا۔ اللہ، اب یہ سننا تھا کہ آپ کے چہرے کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ بہت تکلیف ہوئی ہو، آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ کہ حضور خیر تو ہے؟ کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہ تکلیف نہیں ہو رہی، بس تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ظہر قضا ہو گئی۔ کہ حضور آپ تو بے ہوش تھے، جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو وہ مکلف نہیں ہوتا، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ تو نہیں ہوگا، مگر میں مقررہ وقت پر دربار الہی میں حاضری سے محروم ہو گیا۔ وہ ٹائم تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، وہ ٹائم مجھ سے چلا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، بے ہوش ہیں، بستر پر ہیں، مگر تکلیف یہ ہے کہ نماز چلی گئی۔ ایک بار
زندگی میں کبھی ایک بار ایسا ہوا ہمارے ساتھ جو موبائل گرنے سے، جیب کٹنے سے، پیر پہ ٹھوکر لگنے سے تمہیں تکلیف ہوئی؟ اتنی بھی تکلیف کبھی نماز قضا ہونے پر ہوئی؟ بلکہ نماز قضا کرنے کے تو کچھ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہاں معذرت کے ساتھ، بس یار آج سر میں بہت درد ہے، کل سے پڑھ لوں گا، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس آج رہ جا، اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا۔ یہ نہ کرو۔ اچھا ایک اور بڑا پرابلم ہے، جو پکا نمازی بھی ہو نا، ٹرین میں تو گئی نماز اس کی، ابھی ٹرین میں کہاں وضو کریں گے، کہاں نماز پڑھیں گے، ٹرین میں کھانا پھر کیسے کھاتے ہو بھائی؟ نہیں وہ تو اسٹیشن سے کھا لیتے ہیں، نہیں وہ تو گھر سے لے کے جاتے ہیں، بس میں نماز گئی، یار بس میں کہاں اتریں گے، جہاز میں۔ اچھے خاصے نمازی کی نماز بھی سفر میں چلی جاتی ہے، کیوں چلی جاتی ہے بھائی؟ سب سے پہلا فرض نماز ہے، یہ بستر پر ہیں، بے ہوش تھے، مگر اٹھتے ہی پہلا سوال کہ نماز کا وقت ہے کہ نہیں۔ اللہ کرے ہماری گٹی میں نماز ہو جائے، ہماری زندگی کا سب سے مین ٹاپک ہی نماز ہو جائے۔ اور یہ فرض بھی تو ایسا ہی ہے نا، سب سے پہلا فرض ہے نماز، اور پھر نماز کے بعد افضل لوگ وہ ہیں جس کو بہت پسند کیا گیا، وہ جماعت ہے، کہ بندہ نماز بھی پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے، مسجد میں آ کر پڑھے۔ سبحان اللہ، سیدی صدر الشریعہ کا جماعت کا معمول کیسا تھا؟ بوڑھے ہو گئے تھے مگر پھر بھی مسجد میں پہلے پہنچ جاتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ مؤذن صاحب لیٹ ہوتے تو آپ ہی جا کر اذان بھی دے دیا کرتے تھے، اتنا مسجد جانے کا شوق تھا۔ ایک بار آخری جب وقت تھا، بڑھاپا بڑھ گیا، تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، فجر کے لیے گھر سے نکلے جماعت کے لیے، تو آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان ایک کنواں بھی تھا، اور کنواں کھلا ہوا تھا، کنویں کے اوپر منڈیر ہوتی ہے نا، دیکھا نا آپ نے، وہ چھوٹی سی جس کو ہماری میمنے میں پاڑی کہتے ہیں، تو ایک منڈیر سی بنی ہوئی تھی، تو آپ اندھیرے میں جا رہے تھے، نگاہیں کمزور تھی، آپ اس منڈیر پہ چڑھ گئے اور قریب تھا کہ اس کنویں میں گر جاتے۔ پیچھے سے خاتون نے آواز لگائی کہ مولانا صاحب کنویں میں گر جاؤ گے، آگے مت بڑھو۔ پھر اس آواز سے سمجھ آئی کہ میں کہیں اور نکل گیا ہوں، واپس آئے اور مسجد پہنچے اور آپ نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ اس کیفیت میں بھی ان کی جماعت نہیں جاتی تھی۔ اور آج ہم ہیں، یار گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، تھک گیا ہوں، لیٹ سویا ہوں۔ نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائی، جماعت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جماعت کو جو تھام لیتا ہے نا، اس کی نماز اور پکی ہو جاتی ہے۔ اور نماز کے جماعت کے بارے میں تو کیسی کیسی سبحان اللہ ہم نے فضیلتیں سنی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جماعت کے بارے میں گویا کس طرح ہمیں ارشاد باری مل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں کیا ہمیں سننے کو ملتا ہے؟ آپ سنیں اور ایمان تازہ کریں کہ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ ہر مسلمان مرد جو عقل مند ہے، پاگل نہیں ہے، بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، آزاد ہے، غلام نہیں ہے جیسے پہلے کے دور میں غلام ہوتے تھے، اور مسجد تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر 5 نمازیں مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، اور کئی بار جماعت ترک کرے گا تو ایسا شخص فاسق ہے۔ اور جو شخص مسجد میں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، مثلا نابینا ہے یا اس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں، شدید بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، ایسے شخص پر اگرچہ جماعت واجب نہیں ہے، البتہ افضل اس کے لیے بھی ہے کہ یہ بھی مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرے۔ الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نمازیں با جماعت ادا فرماتے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیماری کی حاضری تھی، سخت بیماری کا وقت تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضرت بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی اطلاع دینے آئے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علالت میں تھے، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے، امامت فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے صفے بنائے کھڑے ہیں۔ اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی تو 2 شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عطا فرمائی، اور میرے آقا ان سہارا عطا فرماتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے۔ ابھی جماعت جاری ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیارے آقا کے قدموں کی آہٹ سنی نا، کیسا عشق تھا، قدموں کی چال سے پہچان گئے آقا آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اپنی لیفٹ سائڈ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے، تو نبی پاک نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو بائیں طرف بیٹھ گئے، صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر اور آپ نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز ادا فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعت سے کتنی محبت تھی۔ نبی پاک اس کیفیت میں بھی مسجد میں تشریف لائے، سہارا لے کر بھی آنا پڑا تو میرے آقا تشریف لائے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی کیا اہمیت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے، ایک بار ربیع الاول شریف میں
میں 12ویں شریف کی محفل پاک میں شرکت کرنے اور بیان فرمانے کے بعد شام کو سیدی اعلیٰ حضرت شدید بیمار ہو گئے. اس مرض کی شدت بیان کرتے ہوئے خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بار ایسا بیمار ہوا کبھی نہ ہوا تھا. اپنا وصیت نامہ بھی لکھوا لیا. اس مرض کی حاضری کے دوران ایسی نازک حالت تھی کہ مسجد آپ کے گھر کے بالکل قریب تھی. اس کے باوجود خود چل کر مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے. لیکن قربان جائیے ان کی جماعت سے محبت پر کہ آپ نے 5 نمازیں مسجد ہی میں با جماعت ادا کی. طریقہ یہ ہوتا 4 بندے آتے کرسی سمیت آپ کو اٹھاتے اور مسجد تک لے جاتے تھے, مگر آپ 5 نمازیں با جماعت ادا کرتے. اے وہ لوگوں جن کے پیر سلامت ہیں, جن کی آنکھیں سلامت ہیں. ہم واقعات ان کے سن رہے ہیں جو چر نہیں پا رہے تھے, ان کے واقعات سن رہے ہیں جو دیکھ نہیں پاتے تھے پھر بھی مسجد میں آتے, اور ہم ہیں کہ صحت کی عالم میں مسجد میں آنے میں سستی کرتے ہیں. اچھا ایک عجب بات یہ ہے, رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی تھی. ایسا کیا ہوا کہ رمضان کے بعد نہیں آ سکتے؟ سوچو. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں مسجد میں نہیں جا سکتا یا نہیں جا پاتا, سچی بات یہ میری اور آپ کی اوقات ہی نہیں ہے مسجد میں نہ آ سکیں. ارے تمہیں بلایا نہیں جا رہا ہے, افسوس کرو کہ تمہیں یہ حکم نہیں مل رہا, تمہیں اجازت نہیں مل رہی. مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ نا؟ آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ بیل بجائے حضرت آپ کے گھر میں آنا, کہیں کون ہے بھائی میں تو نہیں جانتا. جب میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا, اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں 5 وقت بلایا جا رہا ہے. وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں نا, انہیں بار بار وہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے, تمہیں نہیں بلا رہا. اے جمعے کی نماز میں مسجد میں آنے والوں, ہمیں تو رونا چاہیے کہ اللہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ میں روز تیرے گھر نہیں آ پا رہا. آیا کرو مسجد میں, ادب کے ساتھ آیا کرو, شوق کے ساتھ آیا کرو, خوش ہو کر آیا کرو. کہ میں اچھا مثال کے طور پہ آپ کو کوئی علاقے کا بہت بڑا آدمی, کونسلر نہیں, چلو منسٹر تو صدر وزیر اعظم بلا لے, پتہ نہیں کتنے دوستوں کو بتائیں گے پتہ ہے مجھے اس نے بلایا, ہاں میں اس کے گھر جا رہا ہوں, تیاری کر کے کپڑے بھی اچھے پہن کے پرفیوم عطر لگا کے. مسجد میں کیسے آتے ہیں؟ جیسے ہی کپڑے گندے میلے ویسے ہی آ گئے, دکان سے اٹھے ویسے منہ بھی میلا, دانت سے بھی بدبو آ رہی, کپڑوں سے بھی پسینہ آ رہا. ارے کسی بڑے آدمی کے گھر پہ ایسے جاتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو ادب سے آؤ, جتنا ادب کرو گے اتنا اور نوازے گا, تمہاری جھولیاں بھر کے تمہیں بھیجے گا. ایک اور بات, لاجیکلی بات, آپ کے گھر پہ جب مہمان آتا ہے آپ کیا کرتے؟ تیاری کرتے ہیں, یار مہمان آ رہا ہے ذرا اچھی اس کی خاطر تواضع کرنی ہے, خوش ہو کر جائے, میرا گھر دیکھ کر جائے گا تو ذرا اچھے انداز سے گھر کو, اور آنے والے کو آپ کوئی تحفہ بھی دیتے ہیں. ایسا ہی چاہتے ہو نا مہمان خوش ہو کے جائے. ارے جب اللہ کے مہمان بنو گے تمہیں وہ بھی خوش کر کے بھیجے گا, جھولیاں بھر کے. اچھے مہمان بننا. ہاں کچھ مہمان آپ کے گھر پہ بھی آتے ہیں جو شور مچاتے ہیں, گندگی کرتے ہیں, آپ کے گھر میں ہی آ کر آپ کو ہی تانے دے رہے ہوتے ہیں. بندہ بولتا ہے اس کو نہیں بلانا. یہ جن کا داخلہ بند ہو جاتا ہے نا مسجد میں, آنا جانا بند ہو جاتا ہے, وہ خود ہی سوچے غلطی کی ہے کوئی, لگتا ہے مسجد جا کر شور مچایا ہوگا, مسجد جا کر گندگی کی ہوگی, مسجد جا کر بھی موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, مسجد جا کر بھی ہنسی مذاق چل رہی ہوتی ہے. آپ کو پتا یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس کا ادب کتنا ہے. روایتوں میں آیا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہم تو قبر روشن کرنے آتے ہیں مسجد میں, اور قبر بھی اندھیرا کر کے چلے گئے, کیونکہ مسجد کا ادب والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. دنیا والوں کے گھر جاؤ تو بچوں کو بھی سمجھا کے جاتے ہیں شور مت کرنا, بہت بڑے آدمی ہیں ناراض ہو جائیں گے بچے, وہاں بڑا ادب سے رہنا, اور یہاں بچوں کو لا کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ادھر تو چھوڑو کعبے میں چھوڑ دیتے ہیں, بچے گھوم رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں. یہی حال کسی بڑے آدمی کے گھر پہ کرتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ. یاد رکھو یہ بے ادبیاں, یہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا داخلہ ہی مسجد میں بند ہو جائے, ہم سے چھین لی جاتی ہے روحانیت, یہ برکت چھین لی جاتی ہے. روایتوں میں کچھ لوگوں کو مسجد کا کبوتر کہا گیا. کئی خوش نصیب ایسے ہیں, بزرگوں میں ہوں گے ایسے ماشاءاللہ, جو 5 نمازیں مسجد میں روز نظر آئیں گے, مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے ان کا. قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, اس پوری لسٹ میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر جائے اس کا دل مسجد میں لگا رہے, دوبارہ کب جاؤں گا. مسجد سے باہر جا کر بھی مسجد میں دل لگا رہے. ادھر تو معاملہ ہی الٹا ہے, مسجد میں آ کر بھی دل باہر لگا رہتا ہے, باہر کب جاؤں گا, ختم کب ہوگی نماز, دعا سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں. سوچیں تمہارا مسجد میں دل نہیں لگا. جس کو ویسے میں ایک مشورہ بھی دیتا ہوں, جس کا دل مسجد میں نہ لگے نا, آنے کے بعد گڑبڑ شروع ہو جائے نا, بھاگم بھاگ, بے چینی, اس کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے. یار میں اتنا برا ہوں, اللہ کے گھر میں بھی مجھے سکون نہیں مل رہا, تو پھر کدھر ملے گا. ہاں یہ میرے دل کا پرابلم ہے. اور علماء نے فرمایا بھی کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے, فش ان دا واٹر, وہ مسجد کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. مچھلی کیسے مزے میں ہوتی ہے پانی میں, باہر نکالو تو بے قرار اچھلتی کودتی, ایسا لگتا ہے پھر پانی میں ڈالو نہ مر جائے گی. فرمایا یہ مومن کی مثال ہے, مسجد میں آئے سکون جیسے ٹھکانے پر آ گیا. لیکن ادھر معاملہ الٹا ہے, کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ فش آؤٹ آف دا واٹر ہوتی ہے,
مسجد میں آ کے ہی بے چینی، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو گئے. ہاں ایسے بھی ہوں گے ہمارے یہاں کچھ، امام صاحب کو روک لیتے ہیں، حضرت 2 منٹ آج نماز لیٹ ہو گئی، آپ نے آج 1 منٹ دعا لمبی کرا دی. ارے اللہ کی، اچھا یہی 2 منٹ کا شکوہ کرنے والا بار پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہوگا، ادھر کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کے گھر میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزر گئے؟ ارے نماز ختم بھی ہو جائے پھر بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ کس کے گھر میں بیٹھے ہو؟ رحمان کے گھر میں بیٹھے ہو، رحیم کے گھر میں بیٹھے ہو، کریم کے گھر میں بیٹھے ہو، دینے والے کے گھر میں بیٹھے ہو. مشکل حل کرنے جدھر سے حل ہونا ہے، جتنے تمہیں دکھ ہے نا، بیمار ہو، قرضے میں ہو، ٹینشن میں ہو، روزگار پرابلم، اولاد کا مسئلہ، رشتوں کی رکاوٹ، واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو، سب حل اسی کے در سے تو ہونی ہے، اور اس کریم کے در پر آ کر بھاگنے کی پڑی ہے. سچ بتاؤں، کبھی کبھی مسجد کے کونے میں بیٹھ جایا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو. ہاں اللہ سے باتیں کیا کرو، یہ کمال ہے. یقین بتاؤں آپ کو، دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے. اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مل بھی جائے تو کسی سیکرٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے، وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب بہت بزی ہیں، 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. ہاں آپ 5 منٹ بات کریں، پیچھے سے وہ آ جائے گا، سر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، دوسرے صاحب آ رہے ہیں. اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا، مگر میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے. اس خالق سے، اس مالک سے، بڑے بڑے شہنشاہوں کو شہنشاہی جس نے عطا کی ہے. میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع کرو. جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات، اور وہ خود فرماتا ہے ادعو